الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا حبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں میں شراب کو بولتے ہیں. نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں ہم اہل دل ہیں مدینے کی بات کرتے ہیں. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے, مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے. میرے عزیز بزرگوں اور میرے نوجوان دوستوں اور میری ماں و بہنوں, حضرت قبلہ تشریف فرما ہے. اللہ تعالیٰ حضرت والا کی صحت عافیت و تندرستی عطا فرمائے. وقت کی قلت کی بنیاد پہ میں چند باتیں عرض کرنے سے پہلے ایک دو شعر کہنا چاہتا ہوں کہ جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک, جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک, ان کے حلقے سے پتھر بھی سنور سکتے ہیں. اور کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ تیری شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے, کہ تیری شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے, تیرے کردار ہی کافی ہے پہچان کے لیے. تو اللہ جل جلالہ و مروالہ نے ہم کو اور آپ کو ہم سب کے دل کے تزکیے نفس کے واسطے اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو اور آپ کو پیر مرشدی کے راستے پہ لگایا ہے, اللہ کا لاکھ لاکھ احسان اور عظیم ہے. حضرت والا نے حضرت شاہ قادر ولی ناگوری علیہ الرحمہ کی حالات زندگی بیان کر رہے تھے. حضرت والا سے اجازت چاہتے ہوئے میں انہی کے چند کرامتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ ایک سما کھانے میں بیٹھے ہیں. ان کے درباری ان کے ساتھ میں بیٹھے ہیں, ان کے خلفاء ان کے ساتھ میں بیٹھے ہیں. بیچ راستے سے ایک بچہ اٹھ کر کے جاتا ہے. شیخ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ اس بچے کے اوپر جب نگاہ پڑتی ہے تو کہتے ہیں اس بچے کو پاس بلائیے. جب بلایا جاتا ہے تو حضرت معین الدین چشتی اجمیری نے ان کے دماغ ان کے پیشانی کو بوسا دیا اور کہا کہ اگر یہ بچہ میرے در سے لگ کے رہے گا تو ایک وقت وہ آئے گا کہ اس کو دنیا سلطان التارکین کہے گی, اس کو دنیا ناگور شریف کے نام سے یاد کرے گی. ایک وقت وہ آیا کہ وہی بچہ جب دلی کی راہ سے بھیجا جاتا ہے تو دکن کے علاقے سے بھی آگے جا کر کے اس کو ناگور شریف کی ولایت عطا کی جاتی ہے. اور اسی کے صدقے طفیل میں ہم سب کو آج یہ سما نظر آتا ہے. ناگور شریف کے علاقے میں ایک تاجر جو تل کا کاروبار کرتا تھا, وہ لاہور لے جا کر کے تل کی منڈیوں میں اس کو فروخت کرتا تھا. وہاں پر ایک اللہ کے ولی بہاء الدین زکریا ملتانی رہا کرتے تھے. انہوں نے کچھ تحائف اور کچھ ہدیے سونے کے سکے اور چاندی کے سکے حضرت شاہ عبد القادر ولی ناگوری کی خدمت میں بھیجے کہ آپ جا کر کے اس ہدیے کو حضرت کے دربار میں پیش کریے گا اور ان سے کہیے کہ اس تحفے کو اپنے مریدین میں اور اپنے چاہنے والوں میں تقسیم کر دیجیے گا. لیکن اس تاجر کی نیت بدنما ہوتی ہے. بد نصیبی کی بنیاد پہ اس نے اس تحفے کو اپنے پیٹ میں ہضم کرنا چاہا اور وہ ہضم کر بھی گیا. ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ جو تحائف کا تھیلا حضرت کی بارگاہ میں اس تاجر نے سب کچھ نکال کر کے اس میں پتھر اور کنکر رکھ کر کے بھیجے تھے تاکہ پتا چلے شیخ بہاء الدین زکریا نے آپ کے لیے پتھر اور کنکر جو ہے ہدیے میں بھیجے ہیں. اس دربار میں جب وہ تھیلا کھولا جاتا ہے تو اللہ کی شان دیکھیے, عبد القادر ولی ناگوری کی کرامت دیکھیے کہ جیسے بہاء الدین زکریا نے سونے اور چاندی کے سکے بھجوائے تھے, الحمدللہ وہی سونے اور چاندی کی سکے عبد القادر ناگوری کی بارگاہ میں نکلتے ہیں اور وہ تاجر قسم کھا کے
کہتا ہے واللہ ہم نے اللہ کے ولی سے بغاوت کی، اللہ ہم کو معاف نہیں کرے گا۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، ایک دو نہیں ہزاروں کرامتیں اور ہزاروں واقعات ایسے ہیں کہ ان کی زندگی کے اوپر بات کیا جائے تو وقت کم ہو جاتا ہے۔ ہم کو اور آپ کو ان کے حالات زندگی سے اور ان کی کرامتوں سے، ان کے رہن سہن سے، ان کے اخلاق و کردار سے، ان کی دنیاوی معاملات سے یہ سبق لینے کی ضرورت ہے کہ ہم عبادتیں کتنی بھی کریں لیکن معاملات پہ بھی دھیان ہونا چاہیے۔ ہم کتنی بھی عبادتیں کریں معاملات پہ بھی دھیان ہونا چاہیے، اس لیے کہ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کے دیے گئے چکر معاف نہیں ہونے والے۔ کعبے کے آپ چکر لگاتے رہو اور دنیا کی زندگی میں بیٹھ کر کے اپنی ماں کے اوپر چکروں کا ڈھیر لگاتے رہیے، اپنی بیوی کے اوپر ایک پہاڑ کھڑا کر دیجئے اور اپنے معاملات میں یوں چکروں کے پہاڑ دے دیجئے لوگوں کو، اور پھر سوچے کہ ہم حج کر کے آ گئے، کعبۃ اللہ کا طواف کر کے آ گئے، ناگور شریف کی زیارت کر کے آ گئے، اس سے بھی آگے پیرانے پیر کا دربار دیکھ کے آ گئے۔ یاد رکھیے یہ درباروں کی زیارت کریں گے اس کا ثواب آپ کو ملے گا، لیکن یہ جو لوگوں کے چکر آپ نے دیے ہیں یہ چکر معاف، کعبے کا طواف کرنے سے بھی معاف نہیں ہوگا۔ تو سب سے بڑا سبق جو ہم کو اور آپ کو شاہ عبد القادر ولی ناگوری علیہ الرحمہ کی زندگی سے جو ملتا ہے وہ یہ ہے، انہوں نے وصیتیں کی ہے۔ کل الحمدللہ ہم نے بندے نواز کی زیارت کی، وہاں ان کی مزار پہ ہم نے سلامی پیش کی، وہاں جو ان کی نصیحتیں لکھی ہوئی تھی سب سے بڑی نصیحت یہ تھی کہ لوگوں تصوف کے راستے پر سب سے پہلے قدم رکھنے سے پہلے یہ خیال کرنا کہ خوف خدا ہر جگہ پہ ہم کو تصور کرنا پڑے گا۔ اگر خوف خدا تمہارے دل و دماغ کے اندر نہیں تو یاد رکھنا تم کتنے بڑے بھی مرید ہو جاؤ، کتنے بڑے بھی تم قریبی کیوں نہ ہو جاؤ، لیکن تمہارے دل کی دنیا روشن نہیں ہوگی، اور دل کی دنیا اسی وقت روشن ہوگی جب ہم ان اولیاء اللہ کی عظمتوں کو، ان کی رفعتوں کو، ان کی بلندیوں کو، ان کے کارناموں کو اپنا کر کے ان پر عمل کریں گے، جب یہ زندگی ہماری اپنائی اور اپنائیت والی ہوگی۔ ہم نے کیا سمجھ لیا کہ صرف اور صرف مرید بن جائے، کسی در پہ جا کے زیارت کر لیں، پھر لوگوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے گھرانے کے لوگوں کو، اور یہاں تک اپنی پیر و مرشد کو بھی ہم دھوکہ دیتے رہیں، ان کو چکر دیتے رہیں، پھر ہم سوچے کہ صرف اور صرف زیارت کر لیں اس سے کام چل جائے گا۔ یاد رکھیے لوگوں کو چکر دیے گئے جو چکر ہے وہ کعبے کا طواف کرنے سے بھی چکر معاف نہیں ہوگا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اولیاء اعظام کی جو گارنٹی لے رکھی ہے کہ ان کے اوپر جو تہمت لگائے، ان سے بدزبانی کرے، ان سے بد کلامی کرے، وہ اپنے دل کے اندر کینہ رکھے، انہوں نے اللہ اور رسول اللہ سے جنگ کا اعلان کیا۔ ہم نے بہت ہی کئی مرتبہ بہت ہی مشہور حدیث سن رکھی، لیکن اس کے پیچھے کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے در و دیوار سے لگ کر کے اپنے آپ کو اپنی طرح بنا کر کے، سوار کر کے، اپنے آپ کی زندگی کو لگا کر کے ان کی طرح بننے کی کوشش کرنا، تو ایک وقت وہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اگر تم نہیں بھی بن سکو گے پھر بھی ان کے صدقے میں تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ اگر ہم صرف اور صرف یہ سمجھیں کہ مرید بن گئے کام چل جائے، کبھی اس در پہ کبھی اس در پہ، ہم بارہا کہتے ہیں کہ جب ہم ادھر کے بھی رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال سنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، ہم ایک در کو پکڑ کر کے، ایک پیر کو پکڑ کر کے اپنی زندگی کا سودا اس کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ اگر ہم بیمار ہیں تو اپنے بھروسے مند ڈاکٹر کے پاس جا کر کے دوا لیتے ہیں تاکہ ہماری زندگی ہماری سلامت رہے۔ اسی طریقے سے دین کے معاملات میں، تصوف کے معاملات میں اپنے اس پیر کو آپ پکڑ کر کے چلیے جس کے اوپر آپ کا بھروسہ ہے۔ اگر آپ یوں ہی ڈنڈ مارتے رہے کبھی اس در پہ کبھی اس در پہ، تو یاد رکھیے نہ خدا بھی ملے گا نہ مثال سلام، نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو اور آپ کو جو قرآن کریم کیا گیا اس کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ لوگوں ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو۔ سارا قرآن ایک طرف رکھیے، ساری حدیثیں ایک طرف رکھیے، سارے اولیاء اعظام کے اقوال اور نصیحتیں ایک طرف رکھیے، سب کا لب لباب یہی نکلے گا کہ اپنے اندر خوف خدا پیدا کیجیے۔ یہاں آ کر کے ذکر و اذکار حضرت والا کے ذریعے سے جو کرایا جاتا ہے وہ اس بنیاد پہ کرایا جاتا ہے کہ اس حلقے سے لگا کر کے اس حلقے تک جو دل کی دنیا کے اوپر آپ کے دنیائی اثرات مرتب ہوئے ہیں، جو دنیا کا زنگ لگ چکا ہے، حلقہ شروع ہونے سے پہلے جو ذکر ہوتا ہے اس بنیاد پہ ہوتا ہے کہ جو دل کے اوپر زنگ لگا ہوا وہ زنگ دور ہو جائے۔ اس زنگ کو دور کرنے کے لیے اللہ نے
محمدی ہی اللہ کے نزدیک برگزیدہ اور برجستہ ہے، یہی مقرب ہے۔ اب جب یہ مقرب کا پیمانہ اللہ نے دے دیا اور نبی آئیں گے بھی نہیں، تو پھر آخر اس دین کی حفاظت اور اس دین پر لگا کر کے رکھنے کی ذمہ داری ان کی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ اللہ کے جو چاہنے والے لوگ ہیں وہ لوگ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملائیں گے اور ان کے دل کا تذکرہ بھی کریں گے، تزکیہ نفس ہوگا اور وہ باقی کی زندگی گزاریں گے۔ ہم اور آپ اپنی زندگی کو جس طریقے سے بھی کسی بھی در سے جوڑ کے رکھیں، سب سے بڑا در جو ہم اور آپ سمجھتے ہیں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار ہے، اور یہ باتفاق امت اہل سنت والجماعت کے نزدیک پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے اتنی کرامتیں ہیں کہ ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو قرآن مقدس ہم کو ملا، قرآن کی ایک آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو پکڑ کے رکھو۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ آخر اللہ کی رسی ہے کیا؟ تفسیری کتابوں میں جملے نصیب کی بنیاد پہ پڑھنے کو ملے کہ اللہ کی رسی اللہ کے لوگوں کے اور اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر چل کر کے اللہ کی رسی کو آخر بھول کے بعد سمجھ میں نہیں آئی کہ آخر اللہ کی رسی ہے کیا؟ تو ایک اللہ کے ولی نے ایک جملہ لکھا کہ اللہ کی رسی یہ ہے کہ پھلا شخص کا ہاتھ پھلا شخص کے ہاتھ میں، پھلا شخص کا ہاتھ پھلا شخص کے ہاتھ میں، یہ ہاتھ پہنچتے پہنچتے پیران پیر کے ہاتھ میں جاتا ہے، اور یہی ہاتھ پیران پیر کا پہنچتے پہنچتے شیخ جنید بغدادی کے ہاتھ میں جاتا ہے، ان کے بعد معروف کرکی کے ہاتھ میں جاتا ہے، ان کے بعد حضرت حسن بصری کے ہاتھ میں جاتا ہے، اور حضرت حسن بصری اپنے ہاتھ کو مولا علی کے ہاتھ میں دے کر کے مولا علی کا ہاتھ حضرت محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں دے کر کے اعلان کر دیا جاتا ہے کہ یہ تصوف کا راستہ، یہ منفریت کا راستہ اور یہ جو پیری مریدی کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مہر لگا دی ہے کہ یہی اللہ کی رسی ہے اور اسی کو مضبوطی کے ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو جو دین دیا ہے، جو اسلام دیا ہے، وہ پکا اور سچا اور اہمیت کا حامل مذہب ہے۔ اس میں کوئی لفنگائی نہیں ہے، نہ ہی کچھ ہے، بلکہ اس کو سچے اور پکے دل و دماغ کے ساتھ ہم اور آپ اپنائیں اور اسی دین پر چلنے کی کوشش کریں۔ نمازی، زکات، حج، روزہ، یہ ساری باتیں فرض ہے، لیکن ان کی روحانیت اس وقت ہمارے دل و دماغ کے اندر آئے گی جب ہمارے اندر اخلاق ہوگا، ہمارے اندر کردار ہوگا، ہمارے اندر ایک دوسرے کی اپنائیت ہوگی، ہم ایک دوسرے کو سمجھیں گے اور ایک دوسرے کو سمجھ کر کے اپنی زندگی گزاریں گے۔ ورنہ یاد رکھیے، ہم نمازی تو ہو سکتے ہیں، زکات دینے والے تو ہو سکتے ہیں، حاجی تو بن سکتے ہیں، لیکن اگر ہماری دنیا کے اندر لوگوں سے معاملات اچھے نہیں ہوں گے تو رب کا فرمان ہے کہ اس کے معاملات ہمارے ساتھ بھی اچھے نہیں ہوں گے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک مقرب وہ ہے جو تقوی اختیار کرنے والا ہو۔ ہر معاملات پہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کہیں معاملہ ہمارے پیر کے ہدایتوں کے خلاف تو نہیں، یہ معاملہ کہیں ہمارے دروں کے خلاف تو نہیں، یہ معاملہ ہمارے دین محمدی کے خلاف تو نہیں۔ ہم یہ سمجھیں کہ ہم ایک رسی میں جکڑے ہوئے ہیں اور یہ دنیاوی زندگی مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے، اور اس قید کی زندگی کو ہم نکل کر کے جب جائیں گے تو قرآن کی جانب سے اعلان ہوگا سلام علیکم قولا من رب الرحیم، کہ مومنو تم پر سلامتی ہو، تم پر بزرگی کے آثار ہو اور تم پر اللہ کی رحمت ہو، تم ہی کامیاب اور کامران ہو۔ میری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، میرے نوجوان دوست بھی بیٹھے ہیں، ان سب سے میری ادباً گزارش ہے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھیے، اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھیے، اپنے آپ کے اوپر صبر کا جتنا پیمانہ لوگ اٹھا سکتے ہیں اس صبر کو برداشت کریے۔ اس وقت کے حالات کے اعتبار سے صرف اور صرف یہی ایک راستہ ہے کہ اپنے آپ کو صبر کے دامن سے علیحدہ نہ کریں، اپنے آپ کو صبر کے دامن سے جوڑ کر کے رکھیں اور اپنی زبان کو جتنا میٹھا بنا سکتے بنا کر کے رکھیے۔ ورنہ یاد رکھیے، ہمارے جو گھر ہیں وہ قانون کی کتابوں سے نہیں بلکہ محبت کی کتابوں سے چلتے ہیں۔ جو محبت رہے گی، اخلاق و کردار ہوگا تو ہماری دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان درباروں کی حفاظت کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اپنے دین محمدی کی صحیح اور سچی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد
الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے میرے محترم بزرگ اور دوستوں اور معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوانوں اور بزرگوں، آپ لوگ بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں، اس لیے کہ آج کی اس بابرکت محفل میں شامل ہوئے. حق تعالی شانہ آپ سب کے آنے کو قبول فرمائے. سب سے پہلے تو ہم سب کو ناز ہونا چاہیے کہ ہمارے درمیان خانوادہ سعادت کے حسین چشم چراغ تشریف فرما ہے، جن کو دنیا حضرت الحاج شاہ محمد ادریس صاحب قبلہ قادری کے نام سے جانتی ہے. حق تعالی شانہ سے دعا ہے کہ حق تعالی شانہ ہمارے پیر و مرشد کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور حضرت کا سایہ سلامت رکھے. میرے محترم بزرگ دوستوں، میں حضرت والا کے بارے میں کچھ نہ کہتے ہوئے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں: باہنر ہو پر اثر ہو قوم کے رہبر ہو تم، باہنر ہو پر اثر ہو قوم کے رہبر ہو تم، کہکشاں ہو پھول ہو خوشبو عنبر ہو تم. بیٹھے ہو محفل میں چراغ ولایت لیے، بیٹھے ہو محفل میں چراغ ولایت لیے، باعث فخر چمن ہو خوشبو عنبر تر ہو تم، شمع روشن تر ہو تم. میرے محترم بزرگوں دوستوں، یہ جو مہینہ چل رہا ہے، یہ مہینہ اس رات کا مہینہ ہے جو تمام راتوں سے یقیناً افضل ہے، اور اس مہینے کی تمام دنوں میں وہ دن اور وہ رات بہت نمایاں اور ممتاز ہے، اور اس کا الگ مقام و مرتبہ ہے. یہ اور دنوں میں بہت نمایاں ہے. وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کی رات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا. میرے محترم بزرگوں دوستوں، ارشاد باری تعالیٰ ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام کی پاک ایک اور رات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد اس کی سرزمین کا برکت ہے. یہ مسجد اقصی، یہ سفر معراج اور سفر اسراء، یہ دو سفر ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ شریف سے اور مسجد اقصی تک اللہ تبارک تعالیٰ نے جو یہ سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا، اس سفر کو سفر اسراء کہتے ہیں. یہ زمینی سفر کو سفر اسراء کہا جاتا ہے، اور جو آسمانی سفر ہے اس سفر کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج سے تعبیر کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج میں تمام انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کرائی، جنت اور دوزخ کی سیر کرائی، اور عالم برزخ کا بھی مشاہدہ کرایا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا دیدار اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اور کرایا. اور اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسی بستی پر لے جایا گیا جو یقیناً جن کے بیان سے امت کے لیے سبق ہے. ان میں سے چند آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم برزخ کی سیر کرائی گئی. یہ عالم برزخ کیا ہے؟ عالم برزخ یہ ہے کہ موت کے بعد سے قیامت تک جس حالات میں بندہ رہتا ہے اس حالت کو عالم برزخ کہتے ہیں. جنت کی بھی سیر کرائی گئی، جنت کے بہت سارے نعمتیں اور بہت عالیشان مقامات اور مکان کی سیر کرائی گئی. جہنم کی بھی سیر کرائی گئی، جہنم کی اسکرین چلا کر جہنم کے مناظر
سستی کرتے تھے. مؤذن کی آواز آتی تھی لیکن ان کے قدم اللہ کی مسجد کی طرف نہیں جاتے تھے, اللہ کے گھر کی طرف نہیں جاتے تھے. ان کے سر اللہ کے دربار میں نہیں جھکتے تھے. جب ان کے سر اللہ کے دربار میں جھکنے کے لائق نہیں ہے تو ان کے سر یقیناً ان پتھروں سے توڑے اور کچلے جانے کے لائق ہیں. میرے محترم بزرگوں دوستو, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نماز تمام عبادتوں میں ایک عظیم مقام رکھتی ہے. بہت بلند بالا اس نماز کا مقام مرتبہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلا کر نماز کو عطا کیا گیا. زکات فرض ہوئی, زمین پر فرض ہوئی. روزے فرض ہوئے, زمین پر فرض ہوئے. تمام احکام الہیہ زمین پر فرض ہوئے. لیکن جب نماز کی باری آئی تو حق شانوں نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلا کر نماز عطا کی. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز کا کتنا بلند مقام مرتبہ ہے کہ حق شانوں نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلا کر عطا کیا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, نماز ایک خاص عبادت ہے. اسی وجہ سے نماز کو چھوڑنے والے کے لیے, بلکہ نماز میں سستی اور کاہلی کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھایا اور پیغام دیا کہ اپنی امت کو یہ پیغام سنانا کہ نماز چھوڑنے والا کا انجام یہ ہے کہ نماز جو چھوڑے گا اس کا سر اس زمین پتھروں سے کچلے جائیں گے اور یقیناً قیامت تک انہیں اسی حالت میں وہ لوگ موجود رہیں گے. میرے دوستو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم برزخ کا نظارہ کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں تو ایک جماعت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا ہے جن کے ناخن تانبے اور لوہے کے ہوتے ہیں اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنے سینے اور اپنے چہرے کو کھرچ رہے ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حالت دیکھ کر جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں, جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں, اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کیا کرتے تھے, جو دوسروں کی ٹوہ میں لگے رہتے تھے. اس لیے ان کا حال یہ ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت صاف الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ولا تجسسوا, تم کسی کی ٹوہ میں نہ لگو, تم کسی کی برائی نکالنے میں نہ لگو. میرے دوستو, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کے بعد دنیا میں کون ایسا شخص ہے جس کے اندر برائیاں نہ ہوتی ہوں, جس کے اندر برائی نہ پائی جاتی ہو. انبیاء علیہ السلام تو معصوم ہیں, انبیاء علیہ السلام تو گناہ و خطا سے پاک ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر انسان گناہ اور خطا سے مرکب ہے, بھول اور چوک سے مرکب ہے. کوئی ایسا انسان نہیں ہو سکتا جس کے اندر کوئی ایک برائی نہ ہو. آپ اس پر ایک مختصر سا واقعہ سناتا ہوں کہ ایک شخص جو کسی پیر کے خدمت میں رہنا چاہتا تھا اور وہ یہ دیکھتا تھا کہ جس پیر کی خدمت میں ہم رہیں اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہونی چاہیے. لہذا وہ بہت سارے پیر و مرشد کے پاس ہو کر آیا, کسی نہ کسی کے اندر ایک خامی اور ایک غلطی اس نے پائی. لہذا وہ ان پیروں کو چھوڑتا گیا, ان اللہ والوں کو چھوڑتا گیا. اسی طریقے سے 99 جب پیر و مرشد پور ہو گئے تو ایک جو 100 پیر و مرشد ہوتے ہیں ان کے پاس آتا ہے اور اپنے حال بنا بتاتا ہے کہ 99 لوگ مجھے اللہ والے ایسے ملے کہ ان کے اندر میں نے کوئی نہ کوئی خامی, کوئی نہ کوئی غلطی ضرور پائی ہے, اس لیے میں نے ان کی خدمت میں رہنے سے انکار کر دیا. تو بزرگ یہ سن کر فرمانے لگے کہ ان 99 لوگوں کو تم نے دیکھ کر کے تم نے ایک ایک برائی ڈھونڈی. خدا کی قسم, اگر تم ایک ایک اچھائی ڈھونڈتے اور ایک ایک ان کی اچھی بات تلاش کرتے تو تمہارے پاس آج 99 نیکیوں کا ذخیرہ اور خزانہ ہوتا. میرے دوستو, میں یہ آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی پیر مرشد ہو, اللہ تعالیٰ سے اگر نہیں ہوگا تب بھی اس کے کوئی خطا اور نشان ضرور کرا دیتے ہیں, کیونکہ معصوم صرف انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں آگے ارشاد فرمایا, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, کہ تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو,
ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یقیناً غیبت جو ہے وہ زنا سے بھی بدترین گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس کی حفاظت فرمائے۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے بڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی بستی پر گزر ہوتا ہے جن کے پیٹ بڑے بڑے کمروں کے مانند ہوتے ہیں اور ان کے پیٹوں میں اژدہے اور سانپ گھوم رہے ہوتے ہیں۔ ان کے پیٹوں کے اندر اژدہے اور سانپ ہوتے ہیں جو صاف صاف ظاہر دکھائی نظر آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے، جو سود کھایا کرتے تھے، اس لیے ان کا یہ انجام ہے۔ میرے دوستو، ایک اور روایت میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے عالم برزخ کی سیر کراتے ہوئے ایک ایسے مقام پر لایا گیا کہ کچھ لوگ خون کی نہر کے اندر تھے اور اس سے وہ باہر نکلنا چاہتے تھے، لیکن اس سے باہر ایک کھڑا فرشتہ جو جس کے ہاتھوں میں پتھر ہوتے تھے، جیسے وہ بندہ خون کے نہر سے نکلنا چاہتا، وہ فرشتہ پتھر اٹھا کر اس کے سر پر دے مارتا اور وہ جس جگہ پر ہوتا اسی جگہ پر پھر واپس لوٹ جاتا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ کتنا سخت یہ گناہ ہے، کس طرح کا عذاب ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہم سب کو ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہم سب کو عمل کرنے کی